وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر وہی سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر وہ ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کس چیز میں الجھ گیا ہے، تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا۔ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں نہیں ہوتے۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بندے، میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے ہیں اور شیطان جیت گیا ہے، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا ہے اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ تم جتنا لوگوں کی تلخ باتوں کو برداشت کرو گے یا سہو گے، اتنا ہی اپنے رب سے جڑتے جاؤ گے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے ہر چیز مسکرا کر اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے لوگ عارضی ہیں، ان کی باتیں عارضی ہیں، ان کے رویے عارضی ہیں، تو سہ جاؤ نا سب جب ان عارضی چیزوں پر صبر کرنے سے تمہاری آخرت سنور رہی ہے۔ چھوڑ دو کسی سے شکایت کرنا، چھوڑ دو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو برا سمجھنا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں، اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے۔ اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں ہو سکتا ہے دعا کن کے سفر پر نکل چکی ہو، مگر یقین رکھو وہ جو دعا میں ہے نا تمہارے، وہ ہو کر رہے گا۔ جو چاہت ہے تمہاری وہ مل کر رہے گی۔ دیکھو خدا محروم نہیں کرتا، وہ تو نوازتا ہے بے انتہا، کیونکہ یہ اس کی محبت ہے تم سے۔ تو کیا تم یہ محبت نبھاؤ گے؟ خدا پر کامل یقین کر کے دکھاؤ گے؟ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔